السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر 111 ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے، یقیناً اللہ خرید چکا ہے، من المؤمنین اہل ایمان سے، انفسہم ان کی جانوں کو، واموالہم ان کے مال و دولت کو، بان لہم الجنہ جنت کے بدلے میں۔ اب یہ مہینہ آ رہا ہے آگے انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی، آئندہ جمعہ ہم ماہ رمضان کے اندر ہے انشاءاللہ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ اہل ایمان سے ان کی جانوں کو، ان کے مال و دولت کو خرید چکا ہے جنت کے بدلے میں۔ معلوم ہوا ایمان کا عقیدہ، اسلام کا عقیدہ محض ایک عقیدہ نہیں ہے، بعد الطبعیاتی عقیدہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے پاس بعد ایک دنیا آنی، ایک عالم برپا ہونا ہے، جزا اور سزا کے مرحلے پیش آنے ہیں، بدلہ سامنے ہوگا۔ یہ محض ایک عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس کو محض ایک عقیدہ نہ سمجھے کہ عقائد دنیا پہ بندہ تحقیق کرنے لگ جائے، اور ہم نے بھی عقیدے کو محض ایک عقیدہ سمجھ لیا، کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے معاہدہ کیا ہے، مال اور جان کو خریدنے کا معاہدہ کیا ہے، بدلے میں جنت دینے کا معاہدہ کیا ہے۔ اور یہ جنت جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ رضا ہوگی تو دیں گے نا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں اللہ جنت دیں گے، تو رضا اس سے بھی پہلے سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا ہوگی تو جنت ملے گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ اب معاہدہ تو ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو، اس کا نام معاہدہ ہے نا۔ آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہوتی، خرید و فروخت کے معاملات کو دیکھ لیں، ایک کے پاس پیسے کی احتیاجی ہوتی ہے، ایک کے پاس مال کی احتیاجی ہوتی ہے، مال دیتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، مال لے لیتے ہیں، ایک ثمن ہے، ایک مبیع ہے، سمجھ آئی؟ تو اللہ نے کیا معاہدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بندے کے پاس ہے کیا تو وہ بیچے، اس کا اپنا مال نہیں، اس کی اپنی جان نہیں، اور اللہ کی ملکیت سے باہر کیا ہے کہ اللہ خریدے۔ ٹھیک ہے، بندے کے پاس کیا ہے کہ وہ اللہ کو بیچے، اور اللہ کی ملکیت سے کون سی چیز باہر ہے کہ اللہ خریدے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں خرید و فروخت کی اصطلاح استعمال کی ہے. اہل مکہ تاجر تھے، اور یہ میں ان ساتھیوں سے کہتا ہوں جو داعیانہ مزاج رکھتے ہیں، ممبر و محراب سے بات کرتے ہیں یا ساتھیوں میں بات کرتے ہیں، سامنے والے کے مزاج کو، نفسیات کو، شعبے کو سامنے رکھ کے دین کی بات کیا کریں. قرآن کریم نے اس کی پوری 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 رعایت رکھی ہے. قریش مکہ تاجر لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت رکھتے ہوئے تاجرانہ اصطلاحات استعمال کی ہیں. خرید و فروخت کی اصطلاح استعمال کر رہا اللہ کہ اللہ خرید چکا ہے. ٹھیک ہے، اب وہی بات ہو گئی جو میں نے آپ کو کہا تھا، اللہ کی ملکیت سے باہر کیا چیز ہے کہ اللہ خریدے؟ بندے کے پاس ہے کیا ہے کہ وہ اللہ کو بیچے؟ ٹھیک ہے، دراصل یہاں یہ ہے اللہ نے خود سے بندے کو خود مختاری دے رکھی ہے. بندے کے پاس جو خود مختاری ہے وہ اس کی اپنی حاصل کردہ نہیں ہے، خود سے نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے. میں گناہ بھی کر سکتا ہوں، نیکی بھی کر سکتا ہوں، میں ممبر پر بیٹھ بھی سکتا ہوں، نہیں بھی بیٹھ سکتا. جمعے کا دن ہے، میں نماز پڑھ بھی سکتا ہوں، نہیں بھی پڑھ سکتا. نہ پڑھنے والے میرے اور آپ کے بھائی پوری مارکیٹیں اور سڑکیں بھری ہوئی ہیں اس وقت، اور آبادی کے لحاظ سے پڑھنے والے ہر مسجد میں کتنے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. یہ اختیار ہی تو استعمال ہو رہا ہے بھائی، یہ خود مختاری ہی کے تو نتائج ہیں. اور کیا ہیں؟ فرشتوں کے پاس خود مختاری نہیں ہے، یک طرفہ ٹریفک ہے. ان کے ہاں یہ چیز رکھی نہیں گئی، نہ ان میں شر کا مادہ ہے نہ ان کو خود مختاری دی گئی ہے. وہ عبادات کے اندر ہی ہیں، شر سے محفوظ ہیں. ہمیں شر کا اختیار دیا گیا ہے، ہمیں خیر کا اختیار دیا گیا ہے. یہ وہ خود مختاری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو امتحان کے دور پر دے رکھی ہے. اب اللہ تعالیٰ اسی خود مختاری کا معاہدہ کر رہے ہیں کہ تم نے اس خود مختاری کو غلط استعمال نہیں کرنا، بس یہ معاہدہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے وہ چیز خود مختاری جو بندے کے پاس ہے اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اللہ اس خود مختاری کو خریدنا چاہتے ہیں، خود دے کے خریدنا چاہتے ہیں. کیونکہ خود مختاری کے اندر دونوں چیزیں آ گئیں، خود مختاری کا درست استعمال اور خود مختاری کا نادرست استعمال. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے کو، بندہ تو میری دی ہوئی خود مختاری کا صرف درست استعمال کر لے، یہ میرا تیرا معاہدہ ہو گیا. وگرنہ خود مختاری تو ہے، درست نادرست دونوں اختیارات استعمال کرنے کی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم میں سے جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لے آئے. لیکن یہ ایسی خود مختاری نہیں کہ نتائج سے ماورا ہو. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، خود مختاری کو جو غلط استعمال کرے گا اس کے لیے جہنم ہے. جو خود مختاری کو صحیح استعمال کر لے اس کے ساتھ اللہ معاہدہ کر رہے ہیں جنت کی، ورنہ اللہ چاہتے جنت نہ دیتے. اللہ چاہتے پھر بھی جہنم بیچتے. خود مختاری درست استعمال کرنے کے باوجود اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ چاہتے خود مختاری کا درست استعمال ہوتا، ہماری زندگی ختم ہو جاتی، ہم جہنم نہ جاتے، بس ختم معاملہ برابر سرابر. یہ بھی ہو سکتا تھا. یہ بھی تو کامیابی ہے نا، چھوٹی کامیابی نہیں ہے جنت جہنم سے بچاؤ. لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا. اللہ نے اس خود مختاری کے درست استعمال کا معاہدہ کیا اور اس معاہدے پر جنت کا اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے. یہ وہ خود مختاری ہے جو بندے کے پاس ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، خود سے اس کے پاس نہیں ہے. اللہ کی عطا کردہ خود مختاری ہے. اس عطا کردہ خود مختاری کا اللہ نے معاہدہ کر لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور اس خود مختاری کے درست استعمال کا سب سے بہترین مہینہ 12 مہینوں میں آنے والا رمضان ہے، اور یہ جانے والا شعبان کی اسی تیاری کے لیے. نبی علیہ السلام شعبان میں بھی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. چونکہ ہم بہت کمزور ہیں تو ہمارے وہ ساتھی جو شعبان میں روزہ رکھ کے بالکل رمضان میں نڈال ہو جائیں وہ شعبان میں پھر روزہ نہ رکھا کریں.
لیکن پریکٹس کے لیے رکھنے چاہیے چند ایک. نوافل روزے مشکل ہوتے ہیں، فرائض آسان ہوتے ہیں. فرض میں ماحول بنا ہوتا ہے، نفل میں ماحول نہیں بنا ہوتا. بہت مشکل ہوتا ہے نفل روزہ رکھنا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اس خود مختاری کے درست استعمال کا سب سے بہترین مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ. اگلے جمعے اللہ نے چاہا تو ہم رمضان کے اندر ہوں گے. لا الہ الا اللہ. اللہ ہمیں اس خود مختاری کے درست استعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور اس درست استعمال کے لیے ابھی چند دن ہیں، بس اس کی تیاری کر لیں. جو آپ نے شاپنگ واپنگ جو کچھ کرنا پہلے سے ختم کر دیں. بس جو کچھ لینا دینا کر لیں. رمضان میں مارکیٹوں میں جانا چھوڑ دیں، اور مارکیٹوں میں اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو جانے کی اجازت بھی نہ دیں. یہ بھی یاد رکھیں، اجازت نہ دیں. یہ اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے، اجازت نہ دیں. یہ بات سن کے میری اور آپ کی ٹانگیں نہیں کاپنی چاہیے. بیوی بچوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے. آج یہ میاں اتنا مجبور ہو چکا ہے، اس کو بیوی کنٹرول کرو، اس کو یہ بات بڑی اکوڑ لگتی ہے، بڑی اکوڑ لگتی ہے یہ بات. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان بیویوں کو ہی کنٹرول نہ کرنے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وہ اب یہ سوشل میڈیا والے وہ بڑی ڈیٹیل دیتے ہیں نا کہ آپ کے فالوورز میں یا آپ کو چاہنے والوں میں کون کتنے تعداد ایک ہوتی نا، اگرچہ وہ ایک لمسم اندازہ ہی ہوتا ہے. تو میں ان چیزوں کو نہیں دیکھتا تھا. ایک دن ایسے ہی سامنے آئی تو میں نے کہا دیکھ لوں فالوورز کیا ہیں. دیکھا تو میری لسٹ کے اندر 97% شاید مرد ہیں، 3% عورتیں ہیں. مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا مجھے عورت کیوں سنے گی؟ مجھے عورت، آج کی عورت کیوں سنے گی؟ آج کی عورت تو اس مولوی کو سنے گی، وہ کہے گی نہ تو سسر کی خدمت کر، نہ تو ساس کی خدمت کر. شوہر ترلے کر لے تو بس تھوڑا بہت کر، ورنہ شوہر کی ذمہ داری بھی تیرے اوپر نہیں ہے. ہم اس کو کوئی ملکہ عالیہ بنا کے لائیں گھر میں. بس ایسے مولوی عورتوں کو بڑا خوش رکھتے ہیں، کیونکہ معاشرے کی نبض پہ ان کی ہاتھ ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں معاشرہ کس طرف دوڑ لگا رہا ہے، وہ وہی بات کر کے معاشرے کو خوش کرتے ہیں. وہی بات کر کے. وہ آپ معاشرے میں دیکھیں محبت 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 کی دوڑ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے محبت بھی ہے، لیکن وہ آدھی حدیث ہے. جس حدیث میں یہ محبت کا لفظ ہے اسی حدیث میں بغض کا لفظ بھی ہے. لیکن وہ مولوی صاحب بغض سناتا ہی نہیں ہے، وہ حدیث کو وہیں کٹ کر دیتا ہے، فل سٹاپ لگا دیتا ہے. محبت 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 محبت. وہ اسلام کی ادھوری تصویر پیش کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. اسلام آپ کو کسی کے ساتھ ہمدردی رواداری سے نہیں روکتا. کوئی کافر ہے، مسلم غیر مسلم ہے، اپنی جگہ ہے. آپ اس کے ساتھ ہمدردی رکھیں، شفقت کا برتاؤ رکھیں، رحم کا برتاؤ رکھیں، نہیں رکھتا. لیکن اسلام اس تعلق سے روک دیتا ہے جو آپ کے اسلام کے اندر خلل انداز ہونے لگے. اس لیے وہ دوستی سے روکتا ہے، اس لیے وہ محبت سے روکتا ہے. لیکن ہمدردی، رواداری، شفقت سے، ترس کھانے سے نہیں روکتا. یہ اس کی حدود ہیں. آپ اپنے بچوں کو روکتے ہیں غلط ماحول سے. غلط ماحول آپ کے اپنے خونی رشتہ داروں کے بچوں کا بھی ہو تو آپ اس سے بھی روک دیتے ہیں. نہ روکے نا، محبت محبت کا نعرہ لگا کے چھوڑ دیں سب کچھ. تو اللہ سے بڑھ کر رحیم کون ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر امت کے لیے رحیم کون ہے؟ وہ روکتے ہیں یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، اس سے تعلق رکھو اس سے تعلق نہ رکھو. لا الہ الا اللہ. تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مال کو خرید لیا، جان کو خرید لیا. مال کہاں کھپانا ہے؟ درست استعمال. جان کہاں کھپانی ہے؟ درست استعمال. بس اب اللہ کہیں گے جہاں مال کھپانا ہے وہاں مال کھپانا. اللہ جہاں کہیں گے یہاں جان کھپانی، یہاں جان کھپانی ہے. اللہ جہاں مال کھپانے سے منع کریں گے منع، اللہ جہاں جان کھپانے سے منع کریں گے منع. بس یہ صحابہ کی شان تھی، یہ صحابہ کی شان تھی. ایک کھجور بھی ان کے پاس ہوتا تو لے کے حاضر ہو جاتے تھے.
یہی وجہ اسلام کی بنیادوں میں پڑے ہوئے چند کھجور بعد والے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو برابر نہیں ہے. آج بھی ایسا ہی ہے. نیکی کا کوئی بھی کام جس کی بنیادوں میں چیز پڑ رہی ہے اور بعد میں ایک عمارت کھڑی ہو جائے آپ اس کے لش پش کے لیے پیسہ خرچ کریں، یہ دونوں برابر نہیں ہے. کام کا چلانا مشکل ہے، چل پڑے، ہر کمزور بندہ بھی کسی نہ کسی طرح متوجہ ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ کسی بھی کام کی جڑوں کے اندر کون سے لوگ موجود ہیں، اسلام یہ دیکھتا ہے. آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ مشکلات میں کیا کہتے ہیں میرا ساتھ کس نے دیا کس نے نہیں دیا، لیکن جب آپ کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کم ظرف نہیں ہیں تو آپ مشکلات میں سامنے دکھ درد میں ساتھ دینے والوں کو کبھی بھولتے ہیں، اور مشکلات کے اندر ہی آپ کو مشکلات میں ڈالنے والے کمینوں کو بھی آپ کبھی بھی نہیں بھولتے. لا الہ الا اللہ. مال کھپانا، جان کھپانا، یہ اللہ نے معاہدہ کر لیا ہے. تم نے مال کھپانا ہے میری مرضی سے، جان کھپانی ہے میری مرضی سے. میری مرضی ہوگی یہ مومنانہ رویہ ہوگا، میری مرضی نہیں ہوگی یہ تمہارا یہ رویہ کافرانہ ہو جائے گا. محض شناختی کارڈ میں مسلم رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. رویے بتا دیتے ہیں کہ یہ کون ہے، کس قماش کا بندہ ہے، کس ذہنیت کا بندہ ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرات محترم، میرے سمیت ہر بندہ سوچے کہ مال کھپانے کا، جان کھپانے کا جو اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کی ہے، معاہدہ کر لیا ہے، اموالہم بان لہم الجنہ، تو وہ اس پہ کتنا عمل کر رہا ہے. بس یہ موازنہ کر لے. میں مال کھپا رہا ہوں تو کتنا، جان کھپا رہا ہوں تو کتنا. بس میں اپنا کام کرتا ہوں، 24 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی. میں اللہ کے لیے 10 منٹ کام کر جاؤں میں لم لیٹ ہو جاتا ہوں، بڑا کام کیجیے، بس سب پہ احسان ڈال دیتا ہوں. سوچیں اس کی وجہ کیا ہے. وجوہات پہ تھوڑی سی بات کر کے میں آگے جاؤں گا. وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ اس کی غفلت ہے. بندے کے نظریات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اعمال بھی کچھ نہ کچھ سدھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کا شکار ہوتا ہے. دوہری ذمہ داری پہ مسلسل پچھلے جمعات میں بات ہوتی رہی آپ کے ساتھ. وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی میری ذمہ داری ہے. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مال آ رہا ہے تو مجھے کھپانا کہاں چاہیے، جان آ رہی تو مجھے کھپانا کہاں چاہیے، یہ اللہ نے مجھے جان دی اس کو میں نے کھپانا کہاں ہے. غفلت کا شکار ہے، سستی کا شکار ہے. اس کو احساس ہی نہیں ہے. پتہ ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے غفلت. اور دوسری وجہ، وہ مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، جان کو اپنی جان سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ تو میری جان ہے. جب بندے کی ذہنیت یہ بن جائے یہ مال میرا ہے، وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. قارون کی یہی ذہنیت تھی جو قرآن نے بتائی ہے. جب اسے کہا جاتا تھا بھائی اس مال کے حقوق ادا کرو، وہ آگے سے کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ جو مال تمہارا، میری تمہیں ساری محنت نظر آ رہی نہیں تو میں سیلف میڈ بندہ ہوں بھائی. یہ تو اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. یہ ہے قارون کی ذہنیت جو قرآن باقاعدہ لفظ بلفظ نقل کر رہا ہے. جب یہ ذہنیت بن جائے کہ یہ میرا مال ہے، کل میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج ہے، تو یہ تو میرے بزنس کا کمال ہے. یہ تو مجھے طور طریقے آتے ہیں کمانے کے. میرے ہاتھ میں مٹی آ جائے سونا بن جاتا. ایسے کہتے ہیں نا لوگ بڑے فخر سے کہ میرے ہاتھ میں مٹی آ جائے سونا بن جاتا. اگر وہ شکر سے کہہ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ فخر سے کہہ رہا ہے تو وہ اپنی خیر منائے. وہ سونا بھی مٹی ہو جاتی ہے، سونا مٹی ہو جاتا ہے. ہاتھ میں پڑا ہوا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ مٹی پہ پڑتے ہیں وہ مٹی سونا ہو جاتی ہے، لیکن ان پر پھر ایسا زوال بھی آتا ہے وہ سونے پہ ہاتھ مرتے ہیں وہ سونا مٹی ہو جاتا ہے. اللہ بتاتا ہے یہ مال تمہارا مال نہیں، یہ مٹی سونا بن رہی تھی تمہارا کمال نہیں، آج دیکھو سونے کو میں مٹی بنا رہا ہوں. یہ قارون کی ذہنیت ہے، اپنے مال کو اپنا سمجھنا. جب یہ ذہنیت ختم ہوگی، یہ جو میرا مال یہ عارضی طور پر میرا ہے، اللہ نے امانت کے طور پر میرے سپرد کیا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو کھپانا ہے، تو پھر اس مال کو خرچ کرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. لا الہ الا اللہ. آپ دیکھتے نہیں ہیں
ایسے لوگ ہیں ارب ہا ارب کی ان کی پراپرٹیز ہیں، لیکن اسی مال کو کمانے کے لیے ان کی ایک ٹانگ لندن میں ہوتی، دوسری ٹانگ کینیڈا میں ہوتی ہے. وہ 24 گھنٹے میں 12 ممالک کے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ان کو نیند نہیں آتی، رات کو گولیاں کھا کھا کے درجن گولیاں کھا کے وہ سوتے ہیں. نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ بھی نہیں. کیا ہے؟ بس ایک اور پلاٹ لے لیا، ایک اور کوٹھی لے لی، ایک اور مل بنا لی، ایک اور کارخانہ بنا لیا. چلتے گئے آخر میں کیا؟ سیدھے قبر میں. حقوق کچھ بھی نہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سمجھتا ہے میرا مال میرا ہے. جب بندہ سمجھے نا یہ جو مال میرا ہے اصل میں میرا نہیں ہے، یہ جان اصل میں میری نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں. بس بٹن اوپر نیچے کرنے کی دیر ہے. ایک یہ وجہ ہوتی ہے. اور تیسری وجہ منافقت. بندہ دو رخا ہوتا ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. وہ اوپر سے مسلمان ہوتا ہے، وچوں پورا کافر ہوتا ہے. کیا آج کافر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہے؟ کافر مسلمان کہہ کے بڑے بڑے حساس عہدوں پہ چلے جاتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں مسلمان ہیں. لانے والے بعد میں رولا مچاتے ہیں، یہ دیکھو. خبیثو تم لائے کیوں تھے پہلے یہ بتاؤ؟ اب تم شور کیوں کر رہے ہو؟ شور اس کا مطلب تم دین کے لیے نہیں کر رہے ہو، اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو. قادیانی بھی ہمارے بھائی، مرزائی بھی ہمارے بھائی، سب کچھ خود کر دیا اور اب رو رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. منافقت قول و فعل میں تضاد، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. بندہ اندر سے کافر ہوتا ہے، باہر سے مسلمان ہوتا ہے، تو نہ وہ مال کھپاتا نہ وہ جان کھپاتا. منافقین تھے نا، نماز میں ان کا پتہ چلتا تھا اور جہاد کے موقع پر ان کا پتہ چلتا تھا. ایک عملی منافقت بھی وجہ ہے. یہ تو میں نے عقیدے کی منافقت کی بات کی جو بندہ کافر ہو جاتا ہے. ایک عملی منافقت، اللہ حفاظت فرمائے، میرے سمیت ہم سب شکار ہیں اس کا. عقیدہ ٹھیک، عمل کمزور، دوسروں کو بتایا خود عمل نہیں کیا. نماز بس مقتدیوں نے پڑھنی، امام صاحب نے نہیں پڑھنی. امام صاحب نے وہی نماز پڑھنی جس کی امامت کرنی ہے، باقی نمازیں سب کو معاف ہیں. جمعے کے نمازی ہو گئے، عید کے نمازی ہو گئے. نمازوں کو دیکھ کے لگتا ہے بندہ اس سے بڑا تو کوئی نیک نہیں. وہی بندہ نماز پڑھ کے باہر جا کے جب کاروبار میں بیٹھتا ہے یا دفتر میں بیٹھتا ہے یا ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے اس سے کہ میرا بڑا بھائی موجود ہے، بس یہاں میری ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب سے میں نے دھوکہ کیا تو ایک عالم دین ہے، مجھ سے 1 سال سینئر تھا. گپ شپ میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا. بڑے ہنسے. وہ کہنے لگے میں نے ایک ایسے بندے سے دھوکہ کھایا ہے جو میری مسجد میں بیٹھ کر نماز کے بعد زار و قطار روتا تھا. کہتے وہ زار و قطار روتا تھا نماز کے بعد. کہتا میں نے کہا یار بڑا اللہ والا ہے. کہتا اس کے ساتھ میں نے لین دین کا معاہدہ کیا، پیسے لے کے رفو چکر ہو. نماز کے بعد بیٹھ کے زار و قطار روتا تھا. کیسے اس نے شیشے کے مرتبان میں اتار کے اوپر سے ڈھکنا بھی بند کر دیا. چل مولوی صاحب عیش کر اب شیشے کے مرتبان میں. تو کسی کی عبادات کو دیکھ کے معاملات کو نہ دیکھیں. معاملات میں بڑے گندے ہوتے ہیں لوگ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. عملی منافقت بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ مال کیوں نہیں کھپ رہا، جان کیوں نہیں کھپ رہی اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ. پھر ایمان کی، اخلاص کی، یقین کی کمی ہے. ایمان اس درجے کا نہیں ہے، اخلاص اس درجے کا نہیں ہے جو اخلاص بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بلڈ ریلیشن کے لیے، وہ دین کے لیے نہیں ہے. اس لیے بچہ روئے تو پتہ چلتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے. دین کی ضرورت کا پتہ اس کو نہیں چلتا. ہاں بڑی خرابیاں بیان کرے گا، جی معاشرے میں بڑے گناہ ہو رہے ہیں، بڑا یہ ہو رہا ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ حضرت آپ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. حضرت پر اوپر سے کوئی من و سلوہ اترتا ہے؟ حضرت کوئی کام کر رہے ہیں تو وہاں مال نہیں لگے گا، وہاں جان نہیں لگے گی. نہ آپ کی جان وہاں آتی، نہ آپ کا مال وہاں آتا ہے.
تبصرے کر کے میرے سمیت ہر بندہ اپنے آپ کو مسلمان بناتا، تبصرے کر کے بڑے تبصرے کرتے ہیں، بڑا دل دکھاتے ہیں، معاشرے میں بڑی برائیاں ہیں، یہ دیکھو جی آپ، مجھے کئی کہتے ہیں جی سوشل میڈیا میں فلاں بندے نے بڑا گند مچایا ہوا، بعض کہتے ہیں جی اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے، پورا یہ ہونا چاہیے، ذرا یہ کیمرہ آپ کے سامنے فٹ ہے، یہ لاکھوں کا سامنے آپ کے سامنے ہے، اس کا خرچہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ آج نذیر صاحب بیٹھے ہوئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ویس بھائی یہاں ہائی کورٹ کے امپلائی ہیں، وہ ہیں، بعض کچھ اور ساتھی آتے ہیں، میں تو ان کا شکر گزار ہوں، میں تو ان کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ ورنہ ایک بندے کو ہم نے عارضی طور پر ایک دفعہ یہاں رکھ لیا سستے دور میں، وہ صرف یہاں بنا کے 1 گھنٹے کے لیے آ کے 1000 روپے لیتا تھا، تو کبھی میں نے دے دیے، کبھی میرے یہاں چند ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے دے دیے، پھر بعد میں ان سے کیمرہ گھرا تو ہم نے کہا نہیں یار بس۔ پھر نذیر بھائی آتے ہیں، اللہ قربانی دے، مجھ سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں، تیار کر کے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کی پریکٹس نہیں؟ یہ خود وکیل ہیں، سب کچھ ہے، ان کی مصروفیات ہیں، لیکن وہ سب کچھ حضرت پہ ڈالنا، حضرت ماشاءاللہ جی بڑی بہترین تقریر ہے، بڑا جی یہ ہے، بڑا مزہ آ گیا جی، بڑا یہ ہو گیا جی، یہ مفت میں ہوتا ہے، اس کے کوئی تقاضے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری جیب میں ڈالیں، ہم کہتے ہیں اپنی جیب میں ڈالو، اپنی آخرت بنائیں، ہم احساس دلاتے ہیں، لیکن یہ جزاک اللہ ماشاءاللہ کی رٹ لگا لگا کے جیبوں میں پیسے ڈالنے والوں نے آپ کا مزاج کا بیڑا غرق کر دیا۔ مولوی صاحب بھی کہتا ٹھیک ہے 2-2.5 ہزار تنخواہ دے دو، شرط یہ اسپیکر میرے ہاتھ میں دے دو۔ یہ آپ کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، ہم نے آپ کا مزاج تباہ و برباد کر دیا ہے، اور ہم غیرت کے سامنے آپ کے سامنے احساس رکھیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں واہ فقیر اوپر سے نخرے، مانگتا بھی اوپر سے نخرے بھی کرتا۔ آپ سے پیسے لے کے ہم شریعت کی روح سے اپنی مرضی چلائیں گے، قبول ہے تو آ جائیں، ورنہ پیسہ اپنی جیب میں رکھیں، اور جہاں آپ کا اعتماد ہے وہاں خرچ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کی مرضی، آپ سے پیسے لے کے آپ کی مرضی کو میں اپنی یہاں مسلط کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں شریعت کے مطابق خرچ ہوگا، اس میں اگر شریعت کے خلاف کوئی ہو، آپ نہیں، پیسے دینے والا بھی نہیں، کوئی بھی آ کے گریبان پکڑ سکتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی بندے کتنی ہونی چاہیے، اور یہ آپ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ لیکن کوئی یہ خیال رکھے کہ میں 2 ٹکے دینے کے بعد میں مرضی مسلط کر دوں گا، یہ خیال استو محال استو جنون۔ اس سے پہلے تو میں نے اللہ سے کیا ہوا، یا اللہ ایسے فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے دنیا سے ہی اٹھا لے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں آپ کا مزاج ہم نے خراب کیا ہوا ہے، اور یہ مزاج اتنا خراب ہوا ہے جو احساس دلائے اس پہ توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو عملی منافقت یہ بھی وجہ ہے۔ پھر مال کو اپنا سمجھ لیا، جان کو اپنا سمجھ لیا، تو مال کی محبت اس طرح پیدا ہو گئی اور خرچ ہی نہیں ہوتا۔ جان کی محبت ایسے پیدا ہو گئی، اس کے لیے اللہ کے لیے ایک قطرہ پسینہ بہانے کو تیار نہیں ہے۔ پھر بخل اوپر سے مزید، کیوں یہ وہ سب نتائج مال کو اپنے سمجھنے کے۔ مال اپنا ہو گیا بندہ بخیل ہو گیا، جان اپنی ہوگی بندہ بزدل ہو گیا۔ جب حقیقت رچ بس جائے، صرف معلومات نہیں، حقیقت رچ بس جائے، یہ جان آپ کی نہیں، پھر بندہ بزدل نہیں ہوتا، پھر وہ گناہ کرتے ہوئے بزدل ہوگا، پھر وہ غلط بنیاد پہ لڑائی لڑتے ہوئے بزدل ہوگا، لیکن اللہ کی بنیاد پہ جہاں ہے وہ اس کی بزدلی نہیں ہوگی، ختم، ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل بھی نہیں ہوگا۔ بخل نہ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ سب کچھ خرچ کر کے بیٹھ جائیں، نہ، سخاوت کی یہ مطلب نہیں گھر کو خالی کر دیں، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، یہ تو ابوبکر صدیق کا کام ہوتا ہے۔ اپنے گھر کی ضروریات کا خیال رکھیں، لیکن دین کی تقاضوں کو سامنے رکھیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے مال کمانا، مال کھپانا اور جان کھپانا جس کا معاہدہ ہے۔ اموالہم وانفسہم، اور یہاں تو بندے کی سرشت ہے، وہ نقد چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ادار ملے گا۔ ہاں یہاں خرچ کرو گے نقد تمہیں یقین آتا چلا جائے گا، عزت، راحت، سکون، چین، اطمینان، یہ دولت اللہ تمہیں دنیا میں دینا شروع کر دیں گے، لیکن جو سب سے بڑا بدلہ ہے جنت کا وہ ادار بدلہ ہے۔ یہ بھی امتحان ہے، ورنہ ادھر 1 لاکھ روپے دے کے فوراً جنت میں ایک روم الاٹ ہو جائے تو کون نہیں کرے گا مجھے بتائیں؟ یہ سڑک پر پیسے ہی پیسے نظر آئیں گے، کسی کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہوں گے۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے۔
اور پھر جنت رکھی کیوں اس دنیا سے الگ؟ کیونکہ معاہدہ تا زندگی ہے. یہ جو مال کھپانا ہے، جان کھپانا، یہ کب تک ہے؟ پیدائش سے لے کر موت تک ہے. تو اب اس کا بدلہ کب ملے گا؟ موت کے بعد. اس کا بدلہ کب ملے گا؟ پھر پتہ چلے گا کہ بندہ کیا لے کے آیا. حضور گھر تشریف لائے کہ عائشہ کیا بچا ہے؟ کیا کندھے کے سوا سارا کچھ ختم ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کندھے کے سوا سارا کچھ بچ گیا تھا نا، مطلب صدقہ دے دیا سارا ختم ہو گیا. تو وہ کیا بچا ہے؟ کندھے کے کیا مطلب مفہوم بتا رہا ہوں، حدیث کے مضمون صرف بتا رہا ہوں، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، کہ صرف کاندھے کا گوشت بچا ہے جانور کا، بس باقی سارا ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا سارا بچ گیا سوائے اس کاندھے کے گوشت کے، کیونکہ وہ آخرت میں ذخیرہ ہو گیا جو صدقہ دے دیا. یہ تو آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چلے گا، آنکھ بند ہوتا ہی. میرے بہنوئی ان کا داماد ہے، تو وہ بھی کھڑا تھا جب میرے والد صاحب کے آخری لمحات تھے. اس نے کان میں جنت کی وہ آیتیں پڑھنی شروع کر دیں. میرے والد صاحب بے ہوشی کے عالم میں تھے، تو کان کے قریب جا کے اس نے، کان کے کافی بھاری ہو چکے تھے شوگر کی وجہ سے میرے والد صاحب، تو اس نے جنت کی وہ بشارت والی آیات پڑھنی شروع کر دی. ان لمحات میں میرے والد صاحب نے ایسی آنکھیں کھولیں، اتنی چمک تھی ان کے ہاتھوں میں، ان کی آنکھوں میں، کہ بھلا کی چمک تھی، کہ ایسے خوشی سے ایسے دیکھ رہے تھے. ایسے کر کے انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی. ایسے اس وقت آخری لمحات بندہ جا رہا ہوتا ہے، اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، بس لا الہ الا اللہ. تو یہ بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مال کھپتا ہے نہ جان کھپتی ہے. بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، بندہ منافقت کا شکار ہوتا ہے، بندہ اعتقادی منافقت کا شکار ہوتا ہے، بندے کے اندر ایمان، اخلاص، یقین کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بندہ مال کو اپنا، جان کو اپنا سمجھ لیتا ہے. یہ وہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بندہ اس معاہدے کو پورا نہیں کر پاتا. لیکن اللہ بتاتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. جن سے اللہ نے معاہدہ کیا ہے ان کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا یجاہدون فی سبیل اللہ تاکہ کوئی اور تعویل کرے. یہ جہاد کا ایک بہت بہت سب سے بڑا جو مصداق ہے قتال، اس کے الفاظ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں. فیقتلون، مارتے بھی ہیں، ویقتلون، مرتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں. فیقتلون ویقتلون. پھر ایسے کو ملے گا کیا؟ معاہدے کی پاسداری کرنے والوں کو. وعدن علیہ، اس مال خرچ کرنے پہ، اس جان خرچ کرنے پہ، اس ایثار پہ، علیہ وعدن، وعدہ ہے، علیہ اس خرچ کرنے پر، حقاً سچا وعدہ ہے. کتنی تاکیدیں آ رہی ہیں. وعدہ ہے اس خرچ کرنے پر، حالانکہ علیہ نہ ہوتا پھر بھی کام چل جاتا تھا، وعدے کا لفظ نہ ہو پھر بھی کام چل جاتا تھا. صرف بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کافی ہے، جنت مل گئی نا. لیکن اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہے ان بندوں پر جو معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں، مال کے معاہدہ، جان کے معاہدہ. اچھا، یہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی بات کر کے میں آگے جاتا ہوں. طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. کسی کے لیے کوئی عبادت آسان ہوتی ہے، کسی کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، اور کسی کے لیے جان خرچ کرنا. اب ہمارا ملک جس طرح موسم کے اعتبار سے خود کفیل ہے نا، مزاج میں بھی بڑا خود کفیل ہے. لا الہ الا اللہ. میں اپنے علاقے کے لوگوں کے بارے میں مذاق سے کہتا ہوں یہ جان خرچ کرتے ہیں، مال خرچ نہیں کرتے. جان خرچ کرتے ہیں، مال خرچ نہیں کرتے. کراچی والے لوگ مال خرچ کرتے ہیں، جان نہیں خرچ کرتے. یہاں نہ مال خرچ کرتے ہیں نہ جان خرچ کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. لیکن بہرحال ہر معاشرے میں اچھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک عمومی مزاج بتا رہا ہوں. یہاں محنت کرنا بہت مشکل ہے. آپ کراچی میں چلے جائیں، منٹوں میں مسجدیں بن جاتی ہیں، منٹوں میں مدارس بن جاتے ہیں، منٹوں میں فلاحی کام ہوتے ہیں. یہ جتنے فلاحی کام ہوتے ہیں سب چندے کراچی سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ کراچی میں کوئی الگ مخلوق بیٹھی ہوئی ہے. آپ کہیں گے پیسہ زیادہ ہے، تو یہ لاہوریوں کے پاس پیسہ کم ہے، فیصل آبادیوں کے پاس پیسہ کم ہے، گجرا والے میں پیسہ کم ہے.
بس یہ اپنی اپنی بات ہوتی ہے، مزاج کی بات ہوتی ہے. ہمارے علاقوں میں چلے جائیں لوگ جان دے دیتے ہیں، مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لا الہ الا اللہ. لیکن بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو معاہدے کی پاسداری مال میں بھی کرتے ہیں اور جان میں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا مصداق بنایا. اب دیکھیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ پہ بات پوری تھی، لیکن اس کے باوجود تاکید پہ تاکید آ رہی ہے. ان خوش قسمت لوگوں سے وعدہ ہے علیہ، اس خرچ کرنے پر، مال کھپانے پر، جان کھپانے پر، حق کا سچا وعدہ ہے. اللہ کو کہنے کی ضرورت ہے؟ حق کا سچا وعدہ ہے. کہاں فی التورات والانجیل والقرآن. یہ وعدہ ہم نے تورات میں بھی کیا تھا، یہ وعدہ ہم نے انجیل میں بھی کیا تھا، یہی وعدہ ہم قرآن میں بھی کر رہے ہیں. 10 تاکیدات آ رہی ہے خدا کی قسم، بندہ حیران ہو جاتا ہے. اللہ کتنا زور لگا رہے ہیں. اس لیے ہمیں بھی زور لگاتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے کہ یار خرچ کرو، آ جاؤ اپنے لیے خرچ کرو. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. میرے بعض ساتھی کہتے ہیں، اللہ ان کو جزا دے، کہتے ہیں خود خرچ کر لیں گے، دوسروں سے مانگنا بڑا مشکل ہے. ان کی بات کسی حد تک صحیح بھی ہے. واقعی مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. خود خرچ کرنا کئی دفعہ بہت آسان ہوتا ہے، مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو بے تکلف ساتھی ہیں دوسرے، ان کو احساس دلانا چاہیے. اور ویسے بھی ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جہاں بددیانتی، کرپشن عروج پر ہے. مسجد کی رسیدیں رکھنے والے بھی کرپشن کرتے ہیں. اور کیا ہو، اور رسیدیں انہوں نے کیسی رکھی ہوتی ہیں؟ اچھے بھی ہوں گے جو اچھے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن ان کو ایسی رسیدیں نہیں رکھنی چاہیے. رسید کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے. 1000 روپے دیں گے، 1000 روپے دے کے لیں گے، لیکن نیچے کوئی کاربن پیپر کچھ بھی نہیں ہوگا. سائڈ پہ چاہے وہ 10 روپے لکھ دیں، ان کی مرضی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اکاؤنٹیبلٹی پوری ہونی چاہیے. اس میں ان لوگوں کا بھی قصور ہے جو دین کا کام کرتے ہیں اور دین کے نام پہ بدنما داغ ہیں، وہ جنہوں نے اتنی کرپشن کا بازار مسجدوں اور مدرسوں کے حوالے سے بھی گرم کر رکھا ہے. انہوں نے یتیم خانوں کے حوالے سے بھی گرم کر رکھا. یتیم خانے بنے ہوتے ہیں، 10 بچے اندر نہیں ہوتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی بہت بڑی سیاسی پارٹی ہوتی ہے، اس نے وہ یتیم خانہ اپنی جائیداد کو ٹیکس سے بچاؤ کے لیے رکھا ہوتا ہے. خود خیر بس چھوڑیں اس بات کو. وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن. مزید تاکید آگے دیکھیں مزید. ومن اوفی بعہدہ من اللہ. کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کر سکے؟ تاکید در تاکید. یہ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرے گا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. ارے بشارت حاصل کر لو، خوش ہو جاؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے، اس معاہدے پر، اس کانٹریکٹ پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے. اس پر تم خوشیاں مناؤ. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کے معاہدات میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے نہ اونچ نیچ ہے، نہ کمی بیشی ہے، نہ ہار جیت ہے، بلکہ جیت ہی جیت ہے. کمی بیشی نہیں، بیشی ہی بیشی ہے. اب جو اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں ان کی ایک شان تو اللہ نے الگ سے بیان کر دی. یقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، مرتے ہیں، مر جاتے ہیں. یہ تو الگ سے بیان کی. ساتھ ان کی کچھ صفات اللہ نے ساتھ بھی بیان کر دی ہیں. یہ ایسی شان والے لوگ ہیں کون؟ ذرا سنیے، وقت ختم ہو رہا ہے، مختصر تفسیر کرتا ہوں، کاش اس پہ میں زیادہ بات کر سکتا. التائبون. یہ اللہ کے ساتھ معاہدے پہ اترنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ التائبون. بار بار پلٹ کے آ کے توبہ کرتے ہیں. توبہ کا مطلب پلٹنا. عام لفظی ترجمہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ توبہ کرتے ہیں. توبے کے اندر رجوع کا لفظ ہے، لٹرل میننگ کے اندر رجوع ہے، پلٹنا. اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے والے کبھی پھسلتے ہی نہیں ہیں. اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، پھسل بھی جاتا ہے. کا تائبون. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ پھسلتے نہیں ہیں، پھسل کے توبہ کر لیتے ہیں، پھسل کے پلٹ آتے ہیں. پھسل جاتے ہیں تو پلٹنے میں دیر نہیں کرتے. این درگہ ما درگہ نومیدی نیست.
سو بار توبہ شکستی بازا، یہ میری درگاہ ہے، یہ کسی اور کی درگاہ نہیں، یہ ناامیدی کی درگاہ نہیں، سو بار بھی تم سے توبہ ٹوٹ جائے تو واپس آ جاؤ، میں قبول کر لوں گا تمہیں، معاہدہ ٹوٹ جائے واپس آ جاؤ، ندامت کے آنسو بہا لو، میں تمہارا دوبارہ سے معاہدے کو برابر کر دوں گا۔ التائبون یہ ہے، یہ نہیں کہا بالکل نہیں پھسلتے، کہا پھسلتے ہیں تو پلٹ آتے ہیں، اور نہیں بھی پھسلے پھر بھی وہ اپنے نہ پھسلنے پر مغرور نہیں ہوتے، توبہ توبہ کرتے رہتے ہیں، یا اللہ جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ یہ بھی تائبون کے اندر آ گیا۔ اور تیسری بات بھی تائبون کے اندر ہے، تائبون پھسلتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، تو توبہ کرنے والے کو تائبون کہتے ہیں۔ تو اللہ نے قبول کیا ہے تو اللہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں یہ توبہ کر رہے ہیں، اللہ قبول ہی نہ کرے پھر اس کا مطلب وہ پھسلنے کے بعد لغزشوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، بندہ پلٹ آئے۔ تو تینوں مفہوم تائبون کے اندر آ گئے، پھسلتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ توبہ کو قبول بھی کر لیتا ہے، کیونکہ وہ بڑے فخر سے خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں پلٹ کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نہیں بھی پھسلتے تو نہ پھسلنے کے باوجود بھی توبہ گیر رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، یا اللہ جو حق تھا وہ ہم سے ادا۔ یہ عباد الرحمن کی صفات میں اس کا اشارہ بھی موجود ہے۔ التائبون العابدون، اللہ کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کرنے والے لوگ عابدون ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے تائبون کا لفظ پہلے کیوں لائے، عابدون بعد میں کیوں لائے؟ کاش یہ چند چیزیں میں بتا سکتا لیکن وقت کا میں جلدی سے بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کرسب گھڑی تھوڑی سی آگے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ٹائم ہے انشاءاللہ۔ تو العابدون عبادت میں چست تب آتا ہے جب بندہ توبہ کرے، بندہ عبادت کرے اور عبادت کے ساتھ اس کی گناہ کی زندگی میں جاری ہونا، اس کو عبادت میں چست نہیں آتا، یاد رکھیں۔ ایک بندہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تو وہ غور کرے، وہ رات کو سوتے ہوئے وہ کیا دیکھ رہا تھا موبائل پہ، رات کو دوکھتے ہوئے وہ کون سے ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر سویا ہے، رات کو سوتے ہوئے وہ کتنی چغلیاں بہتان تراشیاں کر کے سو رہا ہے۔ گناہ کی زندگی عبادات کے ساتھ ساتھ چلے تو عبادات میں چس نہیں آتا، میٹھاس نہیں آتی، حلاوت نہیں آتی، بندہ کہتا ہے یار پھر میں اٹھوں کیوں؟ اس لیے توبہ پہلے لائے۔ جو توبہ گیر ہوتے ہیں، توبہ ان کی ہر وقت عادت ہوتی ہے توبے میں رہنا، ان کی طبیعت اتنی کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے کہ عبادت میں ان کو چس آتا ہے۔ اس لیے عبادت کا ذکر پہلے کیا، بعد میں کیا، اور توبے کا ذکر پہلے کیا، حالانکہ خود توبہ بھی عبادت ہی ہے۔ لیکن اگر اس عبادت کے ساتھ گناہ کی زندگی ساتھ ساتھ چلے، عبادت میں مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ بہت سے ساتھی شکایت کرتے ہیں کہ عبادت میں لطف نہیں آتا، میرے سمیت ہر ایک کو یہی بیماری ہے کہ اس کی عبادت کے ساتھ اس کی گناہ کی زندگی تھوڑی بہت اوپر نیچے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ گناہ کی زندگی کو روک لیں پھر عبادت کے مزے ہی مزے ہیں۔ العابدون، اب عبادت کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت، بس عبادت اللہ کی اطاعت پہ ختم ہے، اپنی عقل نہیں دوڑانی۔ اب جمعے کی 2 ہی پڑھیں گے، 3 تو نہیں پڑھ سکتے نا، نہیں جی آج جمعہ بڑا مزہ آئے گا حضرت 3 پڑھا دیں، 3 پڑھا دیں گے بات گئی، عقیدہ رکھا ایمان سے بھی گئے۔ تو عبادت میں صرف اطاعت ہے بس۔ التائبون العابدون الحامدون، جو اللہ کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں، ان کی تیسری صفت یہ ہے وہ اللہ کی ہر وقت حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ کیوں؟ جب توبہ کریں گے، عبادات میں لگے رہیں گے تو اندر سے حمد و ثنا نکلتی رہے گی اللہ کے لیے۔ اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی علام الغیوب ہے، تو ہی دلوں کے بھید کو جانتا ہے، تو ہی آنکھ کی خیانت کو سمجھتا ہے، تو ہی میرے دل کے اضطراب کو سمجھتا ہے، تو ہی میرے دل کے دکھ درد مصیبتوں کو مشکلات کو سمجھتا ہے۔ یا اللہ میری تقدیر کو بنانے والا بھی تو، بگاڑنے والا بھی تو، سنوارنے والا بھی تو، مولا میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، کیونکہ تیری ذات ہی رحیم ہے، کریم ہے۔ یہ حمد و ثنا توبہ کرے گا، عبادت میں چس آئے گی، عبادت میں چس آئے گی، اندر سے حمد و ثنا نکلے گی۔ الحامدون، کیونکہ جب عبادت میں چس آتا ہے پھر بندہ بڑے مزے سے پھر تعریف کرتا ہے، کیوں جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو اس کا نام لیتے ہوئے آپ کو مزہ آتا ہے۔ جب توبہ کریں گے، عبادت کریں گے، تعلق قائم ہوگا، اب اللہ کا نام بڑے مزے سے آپ کے دل پہ آئے گا۔ خالی
روٹین کا کام نہیں ہوگا، ایک شعوری ادراک اور مزے کا کام ہوگا. اس لیے حامدون کو بعد میں لایا، عابدون کو پہلے لائے، پھر عابدون سے پہلے تائبون کو اس لیے لائے. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، راہ حق میں سفر کرنے والے. یہ خالی ٹوریزم نہیں ہے، راہ حق میں سفر کرنے والے. وہ چاہے جہاد ہو، چاہے دور دور کی بستیوں میں صاف پانی پہنچانا ہو، فلاح و بہبود کے کام ہو، مساجد اور مدارس کے کام ہو، جو بھی کام ہو، دوڑ دھوپ کے کام. آپ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے وہاں جاتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کے دین کی ضروریات ہیں. یہ ہے دوڑ دھوپ کے اندر سائحون. لیکن یہ دوڑ دھوپ ہوگی کب؟ جب بندہ تائبون ہوگا، جب بندہ عابدون ہوگا، جب بندہ حامدون ہوگا. یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو پھر دوڑ دھوپ آسان ہوگی. ورنہ وہ بندہ اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تو دوڑ دھوپ کرے گا، لیکن دین کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے دوڑ دھوپ کو تیار اور کہ نہیں مولوی صاحب یہ لو 10 روپے لے لو، خود ہی دوڑ دھوپ کرو. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو اپنے گریڈ بڑھانے کے لیے، اپنی دولت بڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بڑھانے کے لیے دوڑ دھوپ کا وقت ہے. یہ دین کے تقاضوں کے لیے ہمارے پاس دوڑ دھوپ کا کوئی وقت نہیں ہے. یہ بڑی ترتیب ہے، اس ترتیب میں بڑی بلاغت ہے. تائبون پہلے، عابدون بعد میں، عابدون پہلے، کیا کہتے ہیں، حامدون بعد میں، حامدون پہلے، سائحون بعد میں. یہ دوڑ دھوپ بندہ کب کرے گا؟ جب وہ تائبون ہوگا، جب وہ عابدون ہوگا، جب وہ حامدون ہوگا. اس وقت پھر دوڑ دھوپ کے اندر اس کی قوت پیدا ہوگی، پھر وہ اللہ کے دین کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا. اور سائحون کا ترجمہ روزے سے بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے. روزے رکھنے والے، آگے مہینہ آ رہا، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. السائحون، الراکعون، الساجدون. دوڑ دھوپ کے بعد کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے. حالانکہ عبادات میں تو اس کا ذکر ہو چکا. عبادات کے اندر تو بہت بڑی عبادت راکعون اور ساجدون کی ہے. پھر سے کیوں کہا؟ اس لیے کہا ایک ہی آپ اپنی دکان سے اٹھ کے دوڑ دھوپ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک ہی آپ اللہ کے دین کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بہت دوڑ دھوپ کرتے ہیں. اس دوڑ دھوپ کے بعد جب رکوع اور سجود کا وقت ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں. اس میں جو چس ہے وہ کسی میں نہیں ہے. ایک ہے اپنے بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کر کے راکعون ساجدون، ایک ہی اللہ کے دین کے لیے کام کر کے مال اور جان کو اللہ کے دین کے لیے کھپا کے پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کیا پھر مزہ ہے اس کے اندر، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اس لیے راکعون ساجدون کا ذکر سائحون کے بعد ہے. الراکعون، الساجدون، اور اس کے بعد کیا ہے؟ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. برائیوں نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے. یہ یہاں ترتیب کیا ہے؟ ترتیب دیکھیں، پہلے اپنی اصلاح ہو رہی ہے اور اب کیا ہے؟ دوسروں کی اصلاح. صلاح اور اصلاح، اصل ترتیب یہ ہے. کام دونوں کرنے ہیں، ترتیب یہ رکھنا ہے. پہلے خود تائبون، عابدون، حامدون، سائحون، راکعون، ساجدون، اور پھر آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. جو کام کر رہے ہو دوسروں کو بھی بتاؤ. جو کام کر رہے ہو، میں کہتے نہیں یار مجھے شرم آتی کسی کو بتاتے ہوئے. کیوں شرم آنی چاہیے؟ اللہ کا حکم ہے. جو کام کر رہے ہو دوسروں کو بھی بتاؤ. جس کام سے خود رکے ہو دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرو. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. ایک تو اس سے ترتیب کا پتہ چلا، اپنی اصلاح پہلے، دوسروں کی اصلاح بعد میں. کام دونوں ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی اصلاح نہ ہو تو آپ دوسروں کی اصلاح بھی چھوڑ دیں. ایک نہ ایک کام تو کرنا ہی ہوگا، اگرچہ دونوں کام کرنے ہیں، لیکن دونوں کام میں بہترین ترتیب یہ ہے، صلاح اور اصلاح. پھر دوسرا اشارہ اس میں یہ بھی آ گیا کہ آپ نے کام، اجتماعی کام کو کرتے ہوئے انفرادی کام کو بھولنا نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نظام 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 کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن خود نماز روزہ حج سے فارغ ہوتے ہیں. اب ان سے بات کی جائے، وہ کہتے ہیں نہیں نماز اس وقت پڑھیں گے جب نظام ٹھیک ہوگا. نظام ٹھیک نہ ہو نماز میں چس کیا ہے؟ کہ نہ اپنے انفرادی حیثیت کو بھی نہیں بولنا. ہاں آپ کی انفرادی حیثیت اجتماعی حیثیت کو مضبوط کرے، لیکن اجتماعی حیثیت میں اس طرح گم نہ ہو جائیں کہ جو انفرادی طور پر اللہ نے آپ کے اوپر فریضے رکھے ہیں وہ آپ بھول جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اصلاح کرتے ہوئے اپنی اصلاح بھولنی نہیں چاہیے. یہ ہے ترتیب. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ.
معاہدہ کی پاسداری کرنے والوں کی آخری شان اللہ یہ بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ کے مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان حدود کا تعلق چاہے معاشرت سے ہو، چاہے معیشت سے ہو، چاہے سیاست سے ہو، چاہے عدالت سے ہو، تمدن، تہذیب، کلچر، ثقافت، کسی بھی شعبے سے ہو، وہ اللہ کے حدود کے پرزے پرزے کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حدود کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انفرادی اور اجتماعی حدود مقرر کی ہیں ان حدود سے باہر نہیں نکلتے، مکمل طور پر اقامت دین کا کام کرتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، دین کے ایک ایک شعبے میں اللہ کی جو حد مقرر ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں، ایک ایک پرزے کو اس پرزے کی جگہ رکھتے ہیں، بے ترتیب بھی نہیں ہونے دیتے۔ یہ اللہ کے ساتھ معاہدہ پورے کرنے والوں کی شان ہے، جو مال کا معاہدہ ہے، جان کا معاہدہ ہے۔ والمحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، میرے نبی ایمان والوں کو بشارت دے دیں۔ کون سے ایمان والے؟ جو تائبون، عابدون، سائحون، راکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف الناہون عن المنکر، جو جن کا ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم نے اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، ہم نے اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے، رکوع سجود میں رہنا ہے، اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام کرنا ہے۔ میرے نبی ان کو اچھی زندگی کی، میری رضا کی بشارت دے دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔